بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 25 محرم آخری پیر کے دن سب کام چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، گھر، گاڑی، دولت سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو۔ پیارے بھائیو، آج 25 محرم کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھنے سے اللہ پاک کی فوری مدد نازل ہوتی ہے، جسے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو، رب کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے مانگ لو، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ صرف اسی سے سوال کرے، صرف اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، آج اللہ تعالیٰ سے وہ خزانے مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی مل نہیں سکتے، وہ خواہش کرنا جو آپ کی کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے بندے کا اللہ پر اعتماد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور جب انسان اللہ پہ توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات آج حل ہو جائیں گی۔ آپ کو اگر دولت کا مسئلہ ہے، بیماری ایسی ہے کہ کئی سالوں سے شفا نہیں مل رہی، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں، گھر میں مایوسی آ چکی ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل ہو نہیں سکتا، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ مرد عورتیں دونوں پڑھ سکتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی مسئلے پیش آتے رہتے ہیں، مردوں کے ساتھ بھی مسئلے پیش آتے رہتے ہیں، پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں، دولت کے مسائل ہوتے ہیں، بیماریوں کے مسائل ہوتے ہیں، اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، منافع صحیح نہیں ہو رہا، آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ دولت، شہرت، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں، بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج یہ دولت کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ اس وظیفے کو سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور محرم کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اپنی حاجات کو پوری کروانے کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج وہ دن ہے جب اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے دے جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لو۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج محرم کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق سے، دولت سے بھروا لینی ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن بھی آپ نے گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے
اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج کے اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج محرم کی 25 تاریخ اور آخری پیر کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کے دن رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب کے خزانوں سے اللہ کی رحمتیں برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو، ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس ذات کی۔ جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے، آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودیہ عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 25 تاریخ پیر کا دن آئے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا، کیونکہ اس سے پہلے آج محرم کی 25 تاریخ پیر کے دن کے حوالے سے خصوصی دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شانی کریمی کا واسطہ۔ اے میرے مولا، تجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا واسطہ، انہوں نے جس آزمائش میں زندگی گزاری، میرے مولا تجھے ان حسنین کرمین کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر کا واسطہ، حضرت زین العابدین کا واسطہ۔ اے میرے مولا، تجھے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا جو تنگ دست ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو فقیر ہیں، جو قرض دار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بھی میرے مولا جس مقصد میں، جس حاجت کے لیے پریشان ہیں، ان کو اس ماہ محرم کے صدقے، اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے، میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستوں سے نجات عطا فرما دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے بہترین رشتے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے۔ وہ جن میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، میرے مولا ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا۔ میرے مولا ان کی مالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما دے۔ میرے مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تیری قدرت ہر چیز پہ ہے، تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی، ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما۔ وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ میرے مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نبود فرما۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ
اپنے کرم کے ساتھ اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب پیارے بھائیوں، آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار مکمل دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل بھی کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو نا مانگ لینا۔ آج جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا انشاءاللہ۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں۔ 25 محرم پیر کی خصوصی دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے۔ اس دعا میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے۔ آپ کی، میری اور ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار لائک کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت پریشان ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کے صرف ایک بار شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جائے تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرمائے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے۔ آج 25 محرم پیر کے اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہو، لیکن اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جو شخص آج اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ اب پیارے بھائیوں، عمل کیا ہے؟ آج 25 محرم پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ جب مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود پاک بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت پہ ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ہم سب کو ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تسلی سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آرام، صبر اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو آپ نے نیت کرنی ہے، مثال کے طور پہ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، یا آپ کہیں اچھی جگہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کاروبار میں منافع ہو تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دے کے چلے جاتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ یا اللہ میرے بچے یا بچی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔
اپنی جائز حاجت جائز مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اللہ پاک کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر اس میں دھنس جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج کل لوگ بہت زیادہ گناہ کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو سمجھ ہی نہیں رہا، کوئی نمازیں چھوڑ کر بھی اللہ سے سچی توبہ نہیں کر رہا۔ حالانکہ نمازیں چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو لوگ گناہ کر کے معافی مانگتے ہیں پھر اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے، ان کو خوب نوازتا ہے، اور وہ جو بھی مانگتے ہیں پھر اللہ ان کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، استغفار آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور دل ہی دل میں یا اللہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر جو میں نے جانے انجانے میں کیے، اور آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ 313 بار پڑھ لے۔ اور جو بندہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تو پیارے بھائیو، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ المالکو کا وظیفہ ہے۔ المالکو کا مطلب ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب آپ رب کریم کو رب کے صفاتی نام المالکو سے پکاریں گے تو اللہ اپنی بادشاہت کے طفیل آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کے سارے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ جو شخص بھی اس اسم کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مال و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کو لے کے آپ کے مسائل ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں تنگ دستیاں ہیں یا دولت کی کمی ہے، آپ چیزیں خرید نہیں سکتے، آپ اچھا علاج نہیں کروا سکتے، آپ بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کو اتنی دولت ملی۔ تو آپ نے ان سب کو بتانا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام المالکو کو پڑھا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ المالکو ایک بار ہو گیا، المالکو دو بار ہو گیا، المالکو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس قرآنی آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ توجہ، دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے ضد کر کے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آپ نے اس قرآنی آیت دعا میں آپ نے اپنی حاجتیں مانگنی ہیں، یعنی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جائیں، دل ہی دل میں دعا کرتے جائیں۔ جو آپ کے لیے مسائل پریشانیاں ہیں، آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے ان کا حل مانگنا ہے کہ یا اللہ تو ہی بہترین کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے بھی اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات کو دور کر دے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ اس طرح آپ نے دعائیں مانگنی ہے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بھائیو، جب آپ دوسرے نمبر پر المالکو کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر
صرف ایک وظیفہ پڑھنا ہے، ایک قرآنی دعا پڑھنی ہے، ایسی دعا پڑھنی ہے جسے پڑھتے ہی اللہ پاک کی ذات آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اضافہ فرما دے گی۔ پیارے بھائیو، آپ نے تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ملاحظہ کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک مرتبہ ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو مرتبہ ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آج آپ کی ہر قسم کی حاجت کو پورا فرمائے گی۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔